لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. گلدستہ حدیث یعنی بوکے آف حدیث، اس کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے تمہاری طرف قرآن کو نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو وہ چیز واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ عین قرآن مجید کی تشریح اور توضیح ہے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، یعنی مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ اسی جیسی چیز بھی دی گئی ہے، یعنی حدیث مبارکہ. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کے متعلق فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو اتاری جاتی ہے. حقیقت میں وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی مطلوع اور نمبر دو وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع سے مراد یہی قرآن مجید ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع یہ احادیث مبارکہ ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا. قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول انکاری کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکاری ہوا. تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ حدیث اور سنت کی پیروی ویسے ہی ضروری ہے جس طرح قرآن کی پیروی ہمارے لیے ضروری ہے. ناظرین، علماء نے حدیث کی تین قسمیں بیان کی ہیں. نمبر ایک حدیث قولی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور ہماری یہ کتاب گلدستہ حدیث انہی فرامین پر مشتمل ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ گڑھا جان بوجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اور حدیث کی دوسری قسم ہے حدیث فعلی، جیسے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاة فاذا استوینا کبر، کہ آپ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہماری صفیں درست کرتے تھے اور جب ہم برابر ہو جاتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے. تو صحابی رسول نے اللہ کے رسول کے عمل کو نقل کیا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے یہ. اور حدیث کی تیسری قسم ہے حدیث تقریری، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہو. جیسے ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے.
آپ نے کہا کہ فجر کی تو صرف 2 رکعتیں ہیں، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنتیں نہیں پڑھی تھیں، وہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی، تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ ناظرین، ابھی جو ویڈیوز گلدست حدیث کے تعلق سے جو بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں 5 باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے حدیث کی تلاوت، حدیث پڑھتے ہیں، اور نمبر 2، راوی حدیث کا تذکرہ ہوتا ہے، اور نمبر 3، حدیث کی مختصر تخریج ہوتی ہے۔ اگر وہ حدیث بخاری اور مسلم کے علاوہ ہو تو اس کی صحت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے۔ نمبر 4، حدیث کا صحیح ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، اور نمبر 5، حدیث سے جو مستنبط فوائد ہیں ان کو بھی ترتیب ذکر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، چھوٹی چھوٹی احادیث یاد کرنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یاد کرنے والوں کے لیے بہترین دعا دی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه کما سمع، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی چیز سنی اور اس کو ویسے ہی پہنچا جس طرح اس نے سنا ہے۔ تو لہٰذا ان ویڈیوز کو غور سے سنو، احادیث کے معنی و مفہوم کو سمجھو، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچاؤ۔ آخر میں متعاون اداروں کو مبارکباد دیتے یہ ایک عظیم کام شروع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس عظیم دینی خدمت کو بحسن خوبی پائے تکمیل کو پہنچائے اور ہم سب کے لیے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔